حضرت عمر بن خطاب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل کیا تھا؟ ذرا حد فاروقی کو دیکھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے دی، اور رائے کس مسئلے پر تھی؟ حضرت عمر کیا ایک مقدمہ پیش ہوا۔ وہ مقدمہ یہ تھا کہ ایک دستاویز پیش کی گئی، دو بندوں کے درمیان معاہدہ تھا جس پہ لکھا تھا شعبان۔ حضرت عمر نے فرمایا کون سا شعبان؟ یہ گزشتہ شعبان ہے، اس سال کا شعبان ہے، آئندہ آنے والا شعبان ہے، یہ کون سا شعبان ہے؟ پھر ثم جمع الصحابہ فاستشاروا فی وضع تاریخ۔ امام حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری، البدایہ والنہایہ ابن کثیر یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے مشورہ کیا کہ ہم ایسا کریں، کوئی نہ اب تاریخ ترتیب کے ساتھ لکھیں، کوئی تاریخ کی ترتیب بنا دیں تاکہ کل کو الجھنیں پیدا نہ ہوں۔ اب مشورہ کیا کہ اب یہ بتائیں کہ ہم اپنے اسلامی سن کی بنیاد کس کو بنائیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے وہاں سے شروع کریں، جب آپ کو نبوت کا آپ نے اعلان فرمایا تب سے شروع کریں، جب آپ نے ہجرت کی ہے تب سے شروع کریں، جب آپ وفات پا کے دنیا سے چلے گئے تب سے کریں۔ ہمارے سامنے چار چیزیں کہ مسلمان اپنے سال کو اور اپنی تاریخوں کو کہاں سے شروع کریں، ابتدا کہاں سے کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، آپ کی مدینہ منورہ ہجرت سے اور آپ کی وفات سے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض صحابہ رائے دی کہ آپ ہجرت سے آغاز کریں، یعنی جب ہم اسلامی تاریخ لکھیں گے تقویم تو اس میں سن ہجری کو پہلا سال یہاں سے ہم اپنی تقویم بنا دیں۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو تسلیم فرما لیا اور یہ طے ہو گیا کہ مسلمانوں کے جو سن ہیں وہ ہجری سے شروع ہوں گے۔ سن ہجری دیکھیں جیسے آج چلتا ہے 444 ہجری، یہ ہجری وہاں سے شروع ہوا۔ ایک بات تو طے ہو گیا کہ ہم جب شروع کریں گے تو اپنے سال کا آغاز کہاں سے کریں گے، نہ اپنی تقویم کا آغاز کہاں سے کریں گے، کہ ہماری اسلامی تاریخ کا آغاز کہاں سے ہوگا، یہ ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ شروع ہوا، یہ تو ہو گیا کہ ہمارا پہلا سال اسلامی وہ ہجرت کا پہلا سال ہوگا، دوسرا سال ہجرت کا دوسرا سال ہوگا، لیکن اب ہم اپنے سال میں سے پہلا مہینہ کس کو قرار دیں؟ اس پر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رائے دی کہ میں سمجھتا ہوں اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہونا چاہیے۔ چنانچہ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری، فتح الباری شرح سے بخاری باب تاریخ من این ارخ تاریخ، اس کے تحت فرماتے ہیں حضرت امام ابن عسقلانی رحمۃ اللہ عثمان نے فرمایا کہ آپ محرم سے شروع کرو۔ کیوں؟ فإنه شہر حرام، ایک تو یہ شہر حرام ہے، نمبر ایک محترم مہینہ ہے، ہوا اول سنہ، عربوں میں دستور ہے اس کو پہلا مہینہ سمجھتے ہیں، نمبر تین ومنصرف الناس من الحج، لوگ اس طرح حج کو واپس آتے ہیں، یعنی یہاں سے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ وکان ذالک سنۃ 17 وقیل سنۃ 16 فی ربیع الاول، یعنی جب یہ مشورہ ہوا تو یہ شاید 17 ہجری تھا یا 16 ہجری تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ خیر، جب مسلمان اسلامی تقویم کا آغاز کیا تو پہلا سال سن ہجری ہو، حضرت علی اور دیگر صحابہ کا مشورہ تھا، حضرت عمر نے قبول فرمایا، اور اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ کون سا ہو، یہ محرم ہو، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی رائے تھی جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پسند فرمایا اور سب نے اتفاق فرما لی۔ بیت المال میں ریکارڈ رکھنا، بیت المال کا ریکارڈ بناؤ، یہ حضرت عثمان غنی کی رائے پر شروع ہوا۔ چنانچہ امام احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلازری رحمہ اللہ وفات 279 ہجری، فتوح البلدان البلازری العطا فی خلافت عمر کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا فی تدوین الدیوان۔ حضرت عثمان نے کہا ارا مالا کثیرا، میں سمجھتا ہوں کہ مال بہت زیادہ ہوگا، وَإِن لَمْ يُحْصُوا حَتَّى يُعْرَفْ مَنْ أَخَذَ مِمَّنْ لَمْ يَأْخُذْ حَسِبْ أَنْ يَنْتَشِرَ الْأَمْرُ، اگر ہم نے لوگوں کے نام نہ لکھے کس کو دیا ہے کس کو نہیں دیا تو اختلافات پیدا ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں باقاعدہ دیوان اور رجسٹر بنانے چاہیے کہ ہم نے کس کو کتنا دیا ہے، کس کو دیا ہے، کس کو باقی ہے۔ حضرت عمر نے اس رائے سے اتفاق کیا اور دیوان کا سلسلہ شروع ہو گیا، ریکارڈ۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المال سے جو وظیفہ تھا حضرت عثمان کی رائے پر شروع ہوا. چنانچہ امام ابو عبداللہ محمد بن سعد بن منی الحاشمی البغدادی رحمہ اللہ وفات 230 ہجری الطبقات الکبریٰ لابن سعد کے فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زمانہ بھر تک آپ نے وظیفہ نہیں لیا، حتیٰ کہ آپ کے ہاں فاقے تک کی نوبت آئی. آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں، میں مشغول ہوں عمر خلافت میں، کاروبار میں نہیں کرتا، گھر میں بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں. حضرت عثمان نے عرض کیا کل و اطعم، آپ بیت المال کے مال سے خود بھی استعمال فرمائیں اور بیت المال کا مال اپنے گھر والوں کو بھی اور دوسروں کو بھی آپ کھلائیں. حضرت عمر کا وظیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے بعد بیت المال سے شروع کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ یعنی حج کا ارادہ فرمایا اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو آپ نے چاہا کہ سب حج پر جائیں. اب مسئلہ تھا پردے کا، تو جو ان کے محارم تھے جن سے پردہ نہیں تھا وہ تو ان کے قریب تھے اور باقی ان سب کی حفاظت کی عمر رضی اللہ تعالیٰ ترتیب کیا دی کہ سب سے آگے عبد الرحمن بن عوف کو رکھا اور سب سے بھی عثمان بن عفان کو رکھا کہ یہ ازواج مطہرات امہات المومنین کی حفاظت کرے. کس قدر اعتماد تھا عمر کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. چنانچہ امام ابو الفرج جمال الدین عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ وفات 597 ہجری المنتظم فی تاریخ الامم والملوک ابن جوزی میں لکھتے ہیں کہ حج عمر بازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ہن اولیاءہن ممن لا تحتجبن منہ وجعل فی مقدم قطارہن عبد الرحمن بن عوف وفی مؤخر عثمان بن عفان کہ حضرت عمر ازواج مطہرات کو حج پر لے کر گئے اور ساتھ ان کے محارم کو رکھا جن کا پردہ نہیں تھا، لیکن ان کے آگے عبد الرحمن بن عوف کو پیچھے عثمان بن عفان کو رکھا ان کی حفاظت کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی بات پوچھنی ہوئی تھی صحابہ کرام عموماً عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں واسطہ بناتے تھے کہ آپ پوچھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا روب تھا، دبدبہ تھا، ہر بندے کو بات کرنے کی ہمت نہیں تھی. چنانچہ امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر الطبری رحمہ اللہ وفات 310 ہجری تاریخ الطبری تاریخ رسل والملوک اس کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نکلے علی ماء یدعی سرار، ایک ایسی جگہ پر جہاں جو پانی تھا اس جگہ کو سرار کہتے ہیں، اور آپ وہاں ٹھہرے. لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ عمر ٹھہریں گے یہاں یا سفر کو جاری رکھیں گے، رکیں گے یا چلیں گے. وَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَن يَسْأَلُوا عَن شَيْءٍ رَمَوْهُ بِعُثْمَانَ أَوْ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عوف، تو جب وہ کو پوچھنا ہوتا عبد الرحمن بن عوف یا عثمان کہتے ہیں کہ آپ پتہ کرو کہ اب حضرت عمر کیا چاہتے ہیں، یا رکنا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں.